یہی لکھا علماء نے کہ دوسروں کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا یہ اپنے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. تو میرے دوستو عزیزو، بنیادی بات یہ ہوئی کہ ایمان کو میں کمال پیدا کرنے سے صرف ایمان میں کمال پیدا کرنے سے صرف منافق ہی غافل ہو سکتا ہے. ایمان میں کمال پیدا کرنے سے صرف منافق ہی غافل ہو سکتا ہے، منافق ہی مستغنی ایمان سے ہو سکتا ہے، ورنہ مومن تو ہر آن ہر گھڑی ایمان کا طالب ہے. ایک نہیں بلکہ متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے جب ایمان کی تکمیل کے لیے گشت کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور ہاتھ پکڑتے اور خوشامد کرتے کہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ، اپنے رب پر ایمان لائیں گے. اسی بات معلوم ہو گئی کہ ایمان کی تجدید اور ایمان کی تکمیل کا اصل سبب یہ ہے. ایمان کی تجدید اور ایمان کی تکمیل کا اصل سبب یہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور تعلیم کے لیے اس امت کو اعمال مسیح سے جوڑا تھا. کیونکہ جتنا وقت مسلمان کا مسجد سے باہر کی شکلوں میں گزرے گا اتنا اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا. اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کا اکثر وقت مشاہدات، تجربات اور دنیا کے اسباب کے ماحول میں گزرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہی ہے، آپ کا طریقہ تربیت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خاص طور پر جو اسلام سے وحشت کرتے تھے یا فرائض سے انکار کرتے تھے یا کسی گناہ کے عادی ہوتے تھے، آپ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے تاکہ یہاں رہنے سے ان کی تربیت ہو. اس لیے بات ذہن میں رہے کہ اعمال مسجد کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہدایت کا حاصل کرنے کا نہیں ہے. اعمال مسجد کے علاوہ اور کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ ہدایت کا حاصل کرنے کا نہیں ہے. دعوت اور نقل و حرکت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے اور مسجد کے ماحول میں لا کر ان کو رکھا جائے. گشت اصل اسی مقصد کے لیے ہے. جیسا کہ ملفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دل میں اتارنا تبلیغ ہے، اور دل میں اترنے کی جگہ مسجد کے سوا اور کوئی نہیں ہے. دل میں بات کرنے کی جگہ مسجد کے سوا کوئی نہیں ہے. کتنا بھی امت میں دین سے اعراض ہو اور کتنا بھی دین سے ضد ہو، لیکن مسجد کا ماحول سخت سے سخت دل کو نرم کر دے گا ہدایت کے لیے. آپ دیکھیں جب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، خوف بھی تھا اور آپ کی بات سے نفرت بھی تھی، آپ کی بات سے نفرت بھی تھی اور آپ کی بات سے خوف بھی تھا. جب قریش نے ان کو ڈرایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ کوئی بات سننا نہیں چاہتا. خود فرماتے ہیں آپ کی بات سے نفرت بھی تھی، آپ کی بات سے خوف بھی تھا. کان بند کر کے جیسے مشین میں قدم رکھا، فرماتے ہیں کان تو میں نے بند کیے تھے آپ کی بات کو سننے سے، مگر دل نے اندر سے یہ کہا کہ ہمیں ان کی بات سننی چاہیے. میں یہ بات اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ ابھی تک گشت کرنے والوں میں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے گشت کرنا نہیں ہے. ابھی گشت کرنے والوں نے گشت کا موضوع لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالنے کے ارادے سے گشت نہیں کیا، ابھی تو گشت ملاقات کے لیے ہو رہا ہے.
حالانکہ جس جوہد پر ہدایت کا وعدہ ہے حدیث میں مسیح کی طرف چل کر آنے کو ہی جہاد کہا ہے. اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں بس قتال کرنا ہی جہاد ہے. یہاں مسیح کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے. ہم نے عرض کیا کہ مسجد اصل تربیت کی اور دلوں کے پلٹنے کی جگہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ کہ آپ فرائض سے انکار کرنے والے, گناہ کرنے والے یا اسلام سے انکار کرنے والے, ان کو آپ مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے تاکہ اس ماحول سے تربیت ہو, اس ماحول سے تربیت ہو, تاکہ اس ماحول سے تربیت ہو. وقت ثقیف نے اسلام قبول کر لیا لیکن فرائض سے انکار کیا کہ فرائض پر عمل نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور فرمایا ان کے لیے خیمہ لگاؤ مسجد میں, اور یہ فرمایا صحابہ سے کہ اعمال مسجد کی خاصیت ہے کہ یہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے. ابھی کام کرنے والوں کو اس پر یقین نہیں کہ مسجد کے اعمال ہی صرف ہدایت اور تربیت کا سبب ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ دین کی باتوں کو ٹیپ کر کر کے پھیلانے کو دین کی خدمت اور دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ جہالت آئی اسی لیے ہے کہ بات کے سننے کی اور بات کو سمجھنے کا جو سنت طریقہ تھا مسجد کا ماحول وہ ختم ہو گیا. ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں, دین کی اشاعت اور دین کو پھیلانے کے لیے سنت کے طریقے پر ہی آنا ہوگا, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے اور ہدایت کے لیے اس امت کو مسجد سے جوڑا تھا. جن صحابہ نے اپنے مکانات مسجد کے قریب کرنے چاہے نماز کی سہولت کے لیے, آپ نے فرمایا نہیں نہیں, اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو, اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. کیوں؟ تاکہ مسجد کے ذکر اور مسجد کے اعمال کا ماحول تمہارے غفلت کے ماحول سے دور رہے. جی ہاں, غفلت کا ماحول سے مسجد کا ماحول دور رہے. اس میں حکمت کی ہے کہ تمہارا غفلت کا ماحول مسجد کے ماحول سے دور رہے. تم پوری طرح دنیا کے نظام سے کٹ کر مسجد کے ماحول میں آؤ. میں نے عرض کیا کہ اصل تربیت اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے کی اصل جگہ وہ اعمال مسجد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امت پر جس طرح کے بھی حالات آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کا عادی بنایا تھا کہ یہ اپنے ہر مسئلے کو مسجد سے حل کرائیں, اپنے ہر مسئلے کو مسجد سے حل کرائیں. دیکھو, اپنے ہر مسئلے کو مسجد سے حل کرائیں. دو چیزیں مجھے عرض کرنی ہے خاص طور پر. ایک, اعمال کی رغبت اور شوق پیدا ہونا, اور دوسرے ہر طرح کی حاجت اور ضرورت اور ہر طرح کے عذاب اور ہر طرح کی مصیبت کو ہٹانے کے لیے اس مسئلے کو لے کر مسیح کی طرف آنا. صحابہ کرام اس کے عادی تھے کہ جب کوئی بات پیش آتی تو صحابہ اس کے حل کے لیے مسیح کی طرف چل کر آتے تھے. ہر مسئلے کے لیے مسلمان کو مسجد سے جوڑا گیا تھا. بارشیں بند ہو گئی, صحابی مسجد میں آئے, آ کر عرض کیا کہ کھیتیاں سوکھ گئی ہیں, بارش بند ہو گئی ہے, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. ابھی دعا سے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی. اگلے جمعہ میں صحابی آئے, آ کے عرض کیا کہ
بارش بند کرا دیجئے، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، پانی بھر گیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے پانی کی۔ اسی وقت بارش رک گئی۔ جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا اس کو براہ راست مسجد میں لے کر آنے کے صحابہ عادی تھے۔ قرضہ آ گیا، ابو باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرض کی پریشانی کو لے کر سیدھے مسجد میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرض کی ادائیگی کی دعا مسجد میں سکھلائی۔ یہ نہیں کہ ادائیگی قرض کی دعائیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ آج کل تو ایک نئی بدعت چلی ہے کہ موبائلوں میں ساری دعائیں ڈال لو، جب کوئی بات آوے پیش آوے تو اسے نکال کے دعا کو پڑھ لو۔ حالانکہ سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، جو آدمی حاجت کے لیے مسیح کی طرف چل کر نہیں آیا اس کی دعا قبول کیسے ہو جائے گی؟ دعا قبول اس پر نہیں ہوگی کہ آپ کہیں دعا پڑھ لیں۔ آپ پہلے حاجت کو لے کر قاضی اور حاجات کے گھر میں آویں۔ پہلے آپ حاجت کو لے کر حاجتوں کو پورا کرنے والے کے گھر میں آویں۔ ارے بس یہ تو نہیں کہ جہاں ہو وہاں دعا پڑھ لو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ دعا مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں، مانگنے کی چیز ہے۔ اور مانگنے والا دینے والے کے دروازے پر ہی آتا ہے۔ مانگنے والا دینے والے کے مانگنے والا دینے والے کے دروازے پر آتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سائل سوال کرے اپنے گھر میں بیٹھ کر؟ بولو، سائل سوال کرے گا وہ دینے والے کے دروازے پر آئے گا۔ جی ہاں، مثال دے رہا ہوں کہ صرف دعا پڑھنا مسائل کا حل نہیں ہے، صرف دعا پڑھنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اپنی حاجت کو لے کر اللہ کے گھر میں آؤ، یہاں آؤ گے تو پھر تم دعا کی قبولیت کے مستحق بنو گے۔ دعا مانگنے کی چیز ہے اور مانگنے کی جگہ مسجد ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترتا تھا، آپ 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ بار بار مسجد میں آئے اور اللہ سے کھانا مانگا، اور ہر مرتبہ جا کے سوالوں سے پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا۔ پھر مسجد میں آئے، پھر جا کر پوچھا کہ آیا کھانا کہ نہیں آیا۔ پھر مسجد میں آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی، پھر پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا۔ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں جو کہا ہے میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگنے کی جگہ یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی دعا مانگ لیں۔ آپ مسجد سے باہر ہی دعا مانگ لیتے کھانے کی اللہ سے کہ اللہ کھانا دے دے۔ آپ کا کھانے کی ضرورت کو لے کر مسجد کی طرف چل کر آنا، اور ایک بار نہیں کئی بار، پھر جا کر گھر میں پوچھنا کھانا پہنچا کہ نہیں پہنچا، کہ پھر مسجد آئے۔ یہ بار بار آپ کا ایسا کرنا یہ امت کو اس کی تعلیم دینے کے لیے ہے کہ تم حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ، تب تم دعا کے حقدار بنو گے۔ سمجھ آئی بات؟ کہاں سمجھ آ رہی؟ سب یوں سر ہلاتے رہے بیٹھے ہوئے کہ ہاں سمجھ آ گئی۔ نہیں، سمجھ آنا تو یہ ہے کہ اس بات کا عزم کر لیں کہ کوئی بات معمولی سی بھی پیش آئے تو سب سے پہلے مسجد چل کر جائیں۔ کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ دعائیں ساری مسنون ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کتنے موقع ایسے ہیں کہ آپ اور آپ کے صحابہ نے حاجت کو لا کر مسجد میں پیش کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض سے تنگ آ گئے، ایک اور صحابی قرض سے تنگ آ گئے، مسجد میں آ کر بیٹھے، پوچھا کیوں ہو اس وقت مسجد میں؟ عرض کیا کہ قرض سے تنگ آ گیا ہوں۔
فرمایا کہ پھل توڑ لیا باغ کا کہ جی ہاں. فرمایا جاؤ اپنے جتنے تمہارے قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو. اعلان کر دیا جس کا ہمارے ذمہ حق ہے وہ آ جائے. صحابی فرماتے ہیں مجھ پر اتنا قرضہ تھا کہ اگر میں سال ہر سال کی باغ کی آمدنی قرض میں دیتا رہتا, اپنے گھر ایک کھجور بھی لے کر نہ جاتا تو میرا قرضہ ادا ہونے والا نہیں تھا. لیکن مسجد میں آئے حاجت کو لے کر اللہ تعالی نے سارا قرضہ ادا کرا دیا. سب کھجورے لے گئے تول تول کر, سب کا قرضہ ادا ہو گیا, سارا قرضہ ادا ہو گیا. صحابی کہتے ہیں مجھے کسی جگہ سے ایک کھجور کم نظر نہیں آتی تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ دعا مانگنے کی چیز ہے,